مت، موت آ کے تم کو ہماری طرف لوٹ کے لے جائے گی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تم کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف جانا ہے۔ میرے آپ کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جائے، یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ ہر ایک ہم میں سے تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام خوش ہو کے کہتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا، اگر میرے بعد نبوت ہوتی، نبی ہوتے، اگر بالفرض ہوتا تو عمر میں وہ قابلیت اور قبولیت اور صلاحیت ہے کہ اللہ رب العزت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی بناتے۔ اور وہ اپنی انگوٹھی پہ کیا لکھتے ہیں؟ کفا بالموت واعظا یا عمر، لکھتے ہیں کہ دیکھو انگوٹھی میں جب چاہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو عمر تمہارے لیے موت ایک نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو بھائی ہم لوگوں کے بیٹھنے کا مقصد میرے آپ پہ ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ جی ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ قرآن شریف کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے ابن آدم اور اے جن، تم کو صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرا آپ کا اس بات پہ یقین آ جائے، قیامت کے دن ایک سوال ہوگا تم کیا کر کے لائے ہو؟ موت کے بعد منکر اور نکیر، نہ جن ہے نہ فرشتے ہیں نہ انسان جیسی ان کی کوئی شکل ہے، وہ ایک ایسی سخت ترین شکل کے وہ مجسمے ہیں جو مجھ سے اور آپ سے پوچھیں گے ما دینو کا، کیا لے کے آئے ہو، کس مذہب پر، کس رسم و رواج کو دیکھ کے آئے ہو، تم نے اپنی زندگی کا قبلہ کس کو بنایا ہوا تھا؟ تو میرے آپ کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے۔ ابو دحدہ 601 بار کے اندر 600 درخت ہیں، گویا ہم سمجھے اتنی بڑی فیکٹری ہے جس میں 600 مشین ہیں، ہر مشین کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، باغ کا ہر درخت کچھ نہ کچھ نفع دے رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کہا؟ یہ سنتے ہی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اللہ کو وہ ادا پسند ہے، وہ چیز پسند ہے جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ کہنے لگے یہ 600 باغات میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں۔ بیوی کو اطلاع ملی تو بیوی نے کہا واہ بھائی واہ سودا تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ ان کی نگاہوں میں آخرت پہلے تھی۔ آج سے ہم نیت کر لیں ہم اپنی موت کی تیاری کریں گے۔ 40 سال کے بعد فرشتہ کہتا ہے اب چوکنا اور بیدار ہو جاؤ، ہوشیار اور دانش مند ہو جاؤ۔ 50 سال کے بعد کہتا ہے کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ 50 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو رکھا تھا جو ان کو بتاتا تھا حضرت موت، حضرت موت، حضرت یہ اعمال۔ ایک دفعہ ان شخص کو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب تم چلے جاؤ۔ اب کہنے لگے کون یاد دلائے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب بال میں سفیدی آ گئی ہے، اب مجھے کوئی یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب سوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسلمت نفسی الیک فوضت الیک، کیا مطلب؟ میں نے اپنی فائل، اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی آزمائش، اپنی علت، اپنی قلت، اپنی تنگ دستی، اپنا معذور پنا، اپنی پریشانیاں، اپنی خوشحالیاں، اے اللہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ فوضت الیک، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی، اے اللہ میں اب سونے لگا ہوں، کیا مطلب؟ اب میں مرنے لگا ہوں۔ ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اے رب کائنات اگر سوتے سوتے نیند آ جائے، موت آ جائے تو اللہ اپنے فضل سے مجھے معاف کر دینا۔ یہ ہر سونے والا اللہ سے یہ اقرار کر رہا ہے کہ اب میں سونے لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صاحبزادی سے کہنے لگے بیٹی سوتی نہیں؟ کہنے لگے ابو جان بستر بچھاتی ہوں، لیٹنے لگتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے ایسا نہ ہو سوتے سوتے مر جاؤں۔
موت کے خوف سے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں، میرے آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خوف کہ اللہ کے سامنے مجھے تنے تنا پیش کیا جائے گا اور اللہ مجھ سے پوچھیں گے اور اللہ کو مجھے جواب دینا ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی ڈالر پاؤنڈ پلاٹ مکان دکان بیوی بچے دوست احباب ساتھی خاندان قبیلہ کام نہیں آئے گا، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اس دن سے مجھے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈرایا ہے، ایسا خوف کا منظر ہوگا جس کو انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے میرا آپ کا ایمان بن جائے، ایمان میں ترقی ہو جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یصبح الرجل مومنا، مومن صبح مومن کرے گا، اتنا پکا پختہ ایمان ہوگا صبح کی حالت میں کہ یہ پکا مضبوط ایمان والا ہے، یمسی کافرا، شام کے وقت یہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، مختلف چیزوں کی وجہ سے اپنا دین اور اپنا سرمایہ بیچ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، میرے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ امام ترمذی لکھتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے اپنی بیوی بچوں کو، پوتے نواسوں کو، خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا میں تم سے معاہدہ لیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، جلنے کے بعد اس کی راکھ کو مختلف جگہوں میں پھیلا دینا تاکہ میں اللہ تک نہیں پہنچ سکوں۔ مجھے اللہ سے بہت ڈر ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، دنیا میں نے اللہ کی بہت نافرمانی کی ہے۔ بچوں نے، قبیلے نے، خاندان نے ایسے ہی کیا جیسے ابا جی کہہ کے گئے۔ انتقال ہوا، جلایا گیا، راکھ اور ہڈی، کمر کی جو ہڈی رکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے مختلف جگہوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ پہنچتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں بھائی یہ سب کیوں کیا؟ تو کہنے لگے خشیت، مجھے اے اللہ آپ کا خوف تھا۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے کہ علامہ خطابی لکھتے ہیں غفار، غفور و غفار کا مطلب علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ جو انسانوں کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگ لو، اور یہ داعیہ جذبہ، شوق، ولولہ، احساس اللہ کی طرف سے مہمان ہے، جس کو تصوف کی نگاہ میں واغد کہتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں خیال آتا ہے گناہ سے بچ، نماز کے لیے چل، یہ اللہ کے فضل اور اللہ کا عطیہ ہے۔ جی یہ میرے آپ کے دل میں اس بات کا خوف پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہوئے امیر المومنین ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے اور لاٹھی ایک آدمی کو لگاتے ہوئے گئے کہ بھائی راستہ بناؤ، بیچ میں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو وہ انہوں نے جگہ دے دی۔ وہ لاٹھی نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے دامن، ان کے جبے پہ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت احساس ہوا۔ ایک سال کے بعد اس کے پاس آیا، اس کو ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور کہنے لگے تم حج کے لیے جاؤ گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں۔ 6000 کم و بیش اس زمانے کے درہم یا دنانیر دیے اور کہنے لگے یہ میں کس لیے دیتا ہوں معلوم ہے؟ پچھلے سال میں نے تم کو اپنی لاٹھی سے مارا تھا، اس کے بدلے میں، تاکہ قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہو، اس کے بدلے میں 6000 روپے تم کو دیتا ہوں۔ کیا چیز تھی؟ خوف تھا۔ کیا چیز تھی؟ خوف تھا، محبت اللہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شخص کہنے لگا میں آپ کے لیے ایک ایران سے معجون لایا ہوں یا کسی ملک سے لایا ہوں، آپ کھائیں گے، ہضم ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کئی مرتبہ اس نے کہا عبداللہ ابن عمر کو کہ آپ میری بات مانیں، میں آپ کے لیے معجون لایا ہوں۔ تو کہنے لگے بھائی جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آج تک میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو مجھے معجون کیا کام دے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کا موت کا وقت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ان کی بیوی بچوں نے ایک وہ چیز بنائی جس کی ان کی چاہت تھی۔ جب تن بن کے سامنے آئی تو مسکین کہنے لگا اللہ کے واسطے مجھے یہ چیز دے دیجئے۔ بیوی بچوں کو انہوں نے سمجھایا دے دو یا خود دے کے آئے۔
بچے گئے درائم دیے اور وہ چیز لے لی، مسکین کو کہا ابا جی کو دینے دو، ابا کہنے لگے نہیں، میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو کسی مومن کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے، جس کو اس کی امید نہیں ہو، اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ خوف خدا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ موت کا وقت ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت حشاش بشاش، چہرے پہ بہت انوارات ہیں۔ اے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہیں جو غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں شریک ہیں، حج و عمرے میں شریک ہیں۔ موت کے وقت کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کی اتنی خوشی کا کیا راز ہے؟ تو فرمانے لگے زندگی بھر جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے اپنے دل کو صاف رکھا، کبھی کسی انسان کے متعلق میں نے بدگمانی نہیں کی، میں نے دل صاف رکھا۔ اس کی بنیاد پر مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بہت کچھ دیں گے۔ بھائی یہ کتنا آسان ہے، ہم سب نیت کر لیں ہم اپنا دل صاف رکھیں۔ جی دوسری بات، ابو دجانہ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں کبھی فضول کام اور فضول بات نہیں کی، جس کو اللہ کہتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لایانی اور فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دعا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنی وحسن النظر فیما یرضیک عنی۔ یہ دعا کا مفہوم ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما کہ میں فضول اور لایانی کاموں سے بچ جاؤں۔ تو ابو دجانہ کی دو خوبیاں ہم سب نیت کر لیں کہ میں اپنے اندر پیدا کروں گا، ایک تو کبھی بھی کسی کے متعلق بدگمانی نہیں کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں قسم کھا کے بخاری کہہ سکتا ہے کہ کبھی اس نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، کسی پہ تہمت نہیں لگائی، کسی کی بدگمانی نہیں کی، کسی کے متعلق تجسس نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ امام بخاری۔ آج بھی اتنے دنوں سالوں کے بعد بھی ان کے قبر سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ کیا بات تھی، ان کا اپنا عمل تھا۔ آج سے ہم نیت کر لیں۔ مومن کون ہے؟ فرماتے ہیں لیس المومن لیس باللعان ولا بالطعان، نہ کبھی وہ تانا دے گا، نہ کبھی وہ لعنت دے گا، نہ کبھی وہ تانا دے گا، نہ وہ کبھی اذیت دے گا۔ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل موذن فی النار، ہر وہ آدمی جو اذیت دینے والا ہو، بیوی کو اذیت دیتا ہے، بلا وجہ بیوی کو گالی گلوچ دیتا ہے، بچوں کو بلا وجہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ آپ علیہ السلام نے راستے میں دیکھا کہ ایک اونٹ یا سواری بندھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا یہ کس نے باندھا ہے؟ لوگوں نے کہا فلانے بن فلانے شخص نے باندھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شخص سے کہہ دو جو تم اتنی مشقت کے ساتھ جہاد کے میدان میں اپنا سرمایہ قیمتی لے کے آئے ہو، اس کا تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے بیچ میں اس سواری کو باندھ کر لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ آج میں آپ سوچیں کہ ہم نے بیوی کو گالی گلوچ دی یا بدتمیزی کی یا بد اخلاقی کی، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ گر جاتے ہیں جو گالی گلوچ دیتے ہیں، چاہے کسی قسم کی گالی ہو۔ آج سے ہم نیت کر لیں کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زبان اور ایک اور چیز کی حفاظت کی میں ضامن ہوں اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو دیکھیے یہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ایمان کی نگرانی کرنی ہوگی، اور بہت دین آسان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ اور سند دی الدین اليسر، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، یسرو آسانی پیدا کرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دین فطرت کی آواز ہے، فطرت کا سانچہ اور ڈھانچہ ہے۔ دین کیا ہے؟ فطرت کی شکل ہے۔ دین کیا ہے؟ نظم و ضبط کا نام ہے، دین طرز زندگی کا نام ہے۔ یہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ امریکہ کے شکاگو کے کسی دسترخوان پہ کھا رہے تھے، کسی نے ان کو چمچہ دیا، کہنے لگے وی ڈونٹ لائک، ہم چمچہ نہیں چاہتے، ہمارے پاس یہ انگلیاں ایسی ہیں جو جراثیم سے پاک ہے، ہماری یہ انگلیاں ہیں جس کو کسی نے استعمال نہیں کی،
یہی استعمال میں لاؤں گا. کسی زمانے میں کسی نے شاہ فیصل کو کچھ خطوط لکھے تو اس نے جواب میں کیا لکھا؟ وی برن، ہم جلا دیں گے اس آئل کے ٹینکر کو ہم جلا دیں گے، لیکن دین کے خلاف نہیں چلیں گے. جی وی گرو آن دا کیمل، ہم جو پیدا ہوئے ہیں پرورش کیے اونٹ کی پشت پر، ہم دوبارہ اونٹ کی پشت پر اپنی پرورش کریں گے اپنے اولادوں کی، لیکن ہم ان کنووں کو ماچس کی تیلی کے حوالے کر دیں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گے. میرے آپ کے دل میں یہ جذبہ آ جائے کہ میرے دل میں اللہ کی عظمت ایسی آ جائے کہ اذان ہو تو سب کاموں کو چھوڑ دوں. یہ کب ہوگا؟ جب میرا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. جی لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی علیہ السلام نے کتنی قیمتی بات فرمائی جس کا مفہوم ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس پہ واجب ہے. جی ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایمان کی حفاظت کے لیے 7 نسخے. ہم سب نیت کر لیں، بہت آسان. ایک مسواک کا اہتمام. مشکات کہتی ہے سواک مطرۃ للفم و مغذات للرب. جس نے مسواک کیا اللہ اس سے خوش ہو گیا. جس نے مسواک کیا اس کے دان صاف ہو گئے. شیطان موت کے وقت اس کو ورگلا نہیں سکے گا، اس لیے کہ مسواک ایک قیمتی جوہر ہے. میں آپ آج سے نیت کر لیں 70% زیادہ نماز میں فائدہ اور ثواب ملے گا مسواک کی برکت سے. موت کے وقت ایمان کی حفاظت اور خاتمہ ہوگا اس مسواک کی وجہ سے، اور اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہوگی. اذان، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جس نے اذان کا جواب دیا اس کی دعا قبول ہوگی. اس کے لیے خوشخبری اور سعادت مندی ہے کہ موت کے وقت اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی. اذان کا جواب کا مطلب اللہ اکبر، اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد کہتا ہے انا اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا. دونوں درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ربنا آتنا فی الدنیا اللہم رب هذه الدعوة التامة اللہم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة دعوة الحق کلمة الحق احینا علیہا وبعثنا علیہا وجعلنا من خیار اہلیہ احیاء و اماتا. یہ 7 عمل کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوں گی. نبی علیہ السلام اذان سنتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کأنہ لم یعرفنا. نبی علیہ السلام پر اذان کا اتنا اثر ہوتا کہ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے ایسا لگتا کہ وہ ہم کو جانتے ہی نہیں. کون ہے؟ نبی جی علیہ السلام ہے. میں آپ سوچیں پیر کا دن ہے غالباً، نبی علیہ السلام چل نہیں سک رہے. 2 صحابی کے کندھے پر ایک نے یہاں اٹھایا ایک نے یہاں اٹھایا. نبی جی علیہ السلام کے قدم مبارک، زمین اس زمانے کے اندر ماربل نہیں تھا، مٹی اور پتھر کے اوپر سے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان لگ کے ساری کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد آج نماز کے لیے علیہ السلام گھسیٹ کر جا رہے ہیں. نماز اتنی اہم چیز ہے کہ نبی فرماتے ہیں علیہ السلام من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جس نے صبح کی نماز ادا کی اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ اس کی شام تک حفاظت فرمائیں گے. تو بھائی میرا آپ کا ایمان بننے کے لیے الا ان القوۃ للہ. دنیا کی کوئی بیماری، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی، کوئی ایٹم بم مجھے موت نہیں دے سکتا. الذی خلق الموت والحیات. موت تو صرف ایک اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور وہ محتاج نہیں ہے موت کا، وہ وسائل کا محتاج نہیں. من قصر مشید. اللہ کہتے ہیں مضبوط قلعوں میں تم بند ہو جاؤ پھر بھی موت تم کو آ پہنچے گی. لن تؤخروا. ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس کا یقین بنانا ہے. بیماری سے نہیں مر جاؤں گا اور صحت سے موت نہیں آئے گی. موت تو اللہ کا امر ہے، وہ اسی وقت آئے گی جس وقت اللہ رب العزت نے لکھا ہے. تنہائی میں اس بات کو کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ مجھے بچائیں گے. ان العزت للہ. عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. خزانہ وللہ خزائن السماوات.
دنیا آخرت کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں جی. جو اولاد کس کو اولاد اللہ کس کو دیتا ہے؟ یہب لمن یشاء، جس کو چاہے بیٹیاں، جس کو چاہے بیٹے، جس کو چاہے دونوں، اور جس کو چاہے اللہ عقیم رکھے. کون سی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ اللہ دے کے رہیں گے. اتنا تنہائی میں کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک شخص کو ڈاکو نے گرفتار کیا، بہت اس نے منت سماجت کی، بھائی یہ مال لے لو، سواری لے لو. نہیں، کہنے لگے میں تمہاری جان لوں گا. بہت پریشان ہو کے کہنے لگے بھائی مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. ہنستے ہوئے کہنے لگا نماز پڑھ لو. یہ بھی نماز کے لیے انہوں نے مانگا تھا اجازت. جلدی کر. اس نے نماز شروع کی اور فاتحہ کے بعد اس کو یاد نہیں آیا کیا کہوں. اچانک سے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے اس جنگل چٹیل میدان میں جہاں ہڈیاں اور بوسیدہ قبریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، پیچھے یہ خنجر لیے ہوئے مارنے کی تلاش میں ہیں، کوئی بچانے والا نہیں. امن یجیب المضطر کا مطلب یہ اے وہ پاک ذات مجھ جیسے مضطر پریشان اور اکیلے آدمی کی حفاظت تو ہی کر سکتا ہے. ابھی وہ یہ مانگ ہی رہے تھے امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک لمبے ترنگا شخص آیا جس نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تیر کا وار کیا، وہیں اس کا ڈھیر ہو گیا. یہ دیکھتے ہی فوراً سجدے میں چلا گیا یہ شخص جس کی اللہ نے حفاظت کی. سجدے کے بعد نماز کے بعد کہتا ہے بھائی تم کون ہو؟ کہنے لگے میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. کس کا غلام ہوں؟ امن یجیب المضطر کا غلام ہوں. بھائی ہمارے دلوں پہ یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنانا چاہتے ہیں کوئی دنیا کی طاقت مجھے کچھ نہیں کر سکتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنیہ، اے پیارے بیٹے عبداللہ ابن عباس، ساری کائنات کا اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، ہرگز 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 تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ سارے کے سارے لوگ تم کو نفع پہنچانا چاہے، ہرگز یہ انسان اور جنات سارے مل کر بھی تم کو نفع نہیں پہنچا سکتے. فرمایا ہاروت و ماروت جیسا جادو وہ بھی وما ہم بضارین بی من احد الا باذن اللہ. یہ آسمانی مخلوق ہاروت و ماروت یہ جادو میں ماہر ہیں، ان کے جادو کا بھی اثر نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی چاہت نہ ہو. ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے رب کائنات وہ پاک ذات ہے، روکنے والا کوئی نہیں. اگر تو دینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی، اور اگر تو لینا چاہے دنیا کی طاقت مجھ کو دے نہیں سکتی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت بھی اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنوں کے لیے. اتنا ہم تنہائی میں کہیں، اتنا کہیں کہ دل کا ایسا یقین بیٹھ جائے جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے انی اسألک یباشر انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی. ہے کہ جب مجھ پر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف، اذیت پہنچے تو دل سے آواز نکلے لا یصیبنی الا ما کتبت لی. بائک سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا جی، آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے مرض نہیں آیا جی، پانی کی وجہ سے میں پھسلا نہیں ہوں، بلڈ پریشر کی وجہ سے مجھے دماغ پہ بوجھ نہیں آیا، ٹینشن کی وجہ سے مجھے نقصان نہیں ہوا، مجھے اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ حدیث شریف کی دعا ہے کہ جو بھی تقدیر کی پھٹن آئے، حادثہ ہو یا کوئی اچھائی ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کی طرف سے لا یصیبنی الا ما کتبت لی، یہ مجھے نہیں پہنچی مگر میرے مقدر میں 50,000 سال پہلے لکھا ہوا تھا. سورہ حدید میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ من قبل ان نبرہا، ہزاروں سال پہلے اللہ کی طرف سے ایک نوشتہ لکھا ہوا تھا. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. جو کچھ ہوا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا، طوفان کی وجہ سے نہیں ہوا، زلزلے کی وجہ سے نہیں ہوا، جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوا،
یہ محض اللہ نے فیصلہ کیا، اس فیصلے کا اثر ہوا۔ کرتا دھرتا کون ہے؟ اللہ اکیلے کرتے ہیں۔ پورے حج کی زمانے میں آپ دیکھیں ایک ہی وظیفہ ہے، نہ فرشتوں سے ہوتا ہے نہ کسی اور چیز سے ہوتا ہے، یہ سب بت کے توڑ دیے۔ کرنے والی ذات وحدہ لا شریک لہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ صرف اور صرف ایک اللہ کرنے والی ذات ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے بیٹے کے انتقال پر یاد رکھو، جس کو اللہ چاہے موت لے لیں، جس کو اللہ چاہے زندگی دے دیں، واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، تقدیر کا قلم جو لکھ چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کہتے ہیں یحکم ما یرید، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ فعال لما یرید، اللہ کہتے ہیں کروں گا وہ جو میں چاہوں گا۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتنا مضبوط علم والا ہے، اگلے پچھلے سب سے بخوبی واقف ہے، علام ہے، خلاق ہے۔ انک خلاق عظیم، انک سمیع علیم، انک رب العرش العظیم۔ ابو مولک ایک صحابی ہیں، پیسے لے کر شرکت کے ساتھ کام کرتے تھے، کلی کے ساتھ گئے، کلی نے دھوکہ دیا غالباً، اور انہوں نے کہا میں نے راستہ دیکھا ہے، اس راستے سے چلتے ہیں۔ آگے جا کے دیکھا راستہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بھائی مال لے لو، کہنے لگے نہیں تمہاری جان لوں گا۔ کہنے لگے مجھے 4 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نماز شروع کی، سجدے میں دعا مانگی، یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ذل عرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا ترام، یہ پوری دعا مانگی۔ 1 دفعہ 2 دفعہ، تیسری دفعہ دعا کے الفاظ نکل رہے تھے کہ پیچھے کچھ ایسا ہونے لگا کہ ان کو لگا شعلہ نکلا۔ 3 کے بعد اٹھ کے سلام پھیر کے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک انسانی شکل کا ایک مجسمہ ہے۔ کہنے لگے تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں تم ہو کون؟ کہنے لگے میں یا ودود یا ودود یا ودود کا غلام ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تو آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے دوسری دفعہ کہا تو کنواریں کھل گئیں، جبرائیل علیہ السلام باہر آ گئے، میں نے کہا اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، اور میں تیزی کے ساتھ آ کے اس کو ختم کیا۔ اور یہ تمہاری خصوصیت نہیں، ہر اس دعا کے کہنے والے پر ایسے ہی کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ اعلان کرے گا کون ہے جو اللہ کی خوبی کو، حمد و ثنا کو بیان کرتے تھے ہر حال میں، تکلیف میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے، بیماری میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے، قلت میں بھی کہتے تھے کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے، تنگی میں بھی کہتے تھے کوئی بات نہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ فرشتہ کہے گا آپ لوگ الگ ہو جاؤ، اور ان کو لے کے جنت کے دروازے پہ پہنچائے گا۔ فرشتے کہیں گے تم ہو کون لوگ؟ کہیں گے ہمارے جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے حمادون، بلا حساب و کتاب کے یہ لوگ آئیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ آج سے ہم نیت کر لیں خوب اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ جتنے بھی گناہوں کا سد باب ہے وہ غفلت ہے۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں جلیس ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوبیوں کو مجمع میں بیان کرتے ہیں، اللہ ہمارے نام لے کر مجمع میں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کا پوچھ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا، تو چھوٹے سے بچے ہیں، اتنے سے بچے ہیں کہ وہ اونٹ پہ خود سوار ہو سکتے ہیں، لاڈلا بیٹا ہے، کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے۔ باپ کا سوال، اور کہتا ہے ابو جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ اتنا قیمتی جملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جملے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اسماعیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو ابراہیم اللہ کی محبت میں کتنی اللہ کی محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا امتحان لو، امتحان کے لیے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام غالباً کونے میں بیٹھ کے کہنے لگے سبوحن قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوئے تھے، دائیں بائیں ابراہیم علیہ السلام کے شکاری کتے 12,000 تھے، اور سب کے گلے میں پٹا سونے کا لگا ہوا تھا۔ کتنے پٹے تھے؟ کتنے کتے تھے؟ جنگجو کتے، شکاری کتے 12,000 تھے، اور سب کے گلے میں
سونے کی موٹی موٹی وہ لگی ہوئی تھی، ہار پہنا ہوا تھا، یہ دکھا رہے تھے کہ دنیا کا طالب کتا ہے، دنیا کا طالب کتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی نشان دی کہ یہ دنیا جیفا ہے، مردار ہے، گندی ہے، بے وفا ہے، اس کی محبت کرنے والا، اس کی طلب میں رہنے والا کون ہے؟ کتا ہے۔ جی آج ہمارے دلوں میں اگر دنیا کی محبت ہے تو تباہ کن جراثیم ہے۔ یہ میرے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا شوق، ملنے کا شوق۔ شعیب علیہ السلام بہت رو گئے ہیں، فرشتہ آگے پوچھتا ہے شعیب کیوں روتے ہو؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، اللہ نے پوچھا، شعیب کہنے لگے اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن، نہیں، اللہ نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو یا جہنم کے لیے؟ واہ بھائی، شعیب علیہ السلام نے کیا کہا ہے، اللہ میں اس لیے روتا ہوں کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ آپ کی زیارت سے میں محروم رہ جاؤں۔ بہت روتے تھے، دو نالیاں بنی ہوئی تھی۔ یہ کون تھے؟ شعیب علیہ السلام، بہت زیادہ بہترین بیان کرنے والے خطیب تھے۔ بھائی میرے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ پر جان دینے والے بن جائیں۔ ایک انگریز ہندوستان میں آیا، وہ واپس گیا، اس کی بیوی پوچھتی ہے بات کیا تم نے ہندوستان میں دیکھا؟ کہنے لگے ایک چیز میرے دماغ کو گھما رہی ہے کہ ایک مردہ ہے قبر میں لیٹا ہوا ہے، خواجہ معین الدین چشتی، اور ہندوستان میں حکومت اس کی چلتی ہے جو قبر میں مردہ ہو کے لیٹا ہوا ہے۔ بیوی کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگے ہزاروں لوگ اس کی قبر پہ جا کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ساری ہندوستان کی حکومت گویا اس کی بات مان رہی ہے، حالانکہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ معین الدین کون تھے؟ رحمت اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا، اللہ کی محبت ایسی تھی کہ غسل دینے کے بعد ان کے یہاں ابھرا ہوا تھا الذی مات فی حب اللہ، خواجہ معین الدین نے اپنی جان اللہ کی محبت میں دی ہے۔ جی بھائی میرے آپ کے دل میں بھی اللہ کی عظمت، اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے، اذان ہو رہی ہو، مجھے آپ کو کپ کپی ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بل آ جاتے تھے، امام باقر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی رگیں سوج جاتی، چہرہ متغیر ہو جاتا کہ یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ میرے آپ کے بھی دل میں ایسا نماز کا خوف ہو کہ میں اللہ کے حکم کے لیے، نماز کے لیے چلنے لگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے یہ نماز کی قیمت تمہیں پتہ چل جائے، فرمایا تین چیزوں کی تمہیں قیمت پتہ چل جائے تو تم بحث و بحثہ کر کے، قرآن اندازی کر کے حاصل کرو، ایک اذان، ایک دوپہر کے وقت نماز کے لیے جانا، اور ایک پہلی صف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا مستحق وہ ہے اور تمام مخلوق، نورانی مخلوق، فرشتوں کی دعاؤں کا قابل وہ ہے جو پہلی صف کی پابندی کرتا ہو۔ جب اللہ سے محبت ہوگی، محمد بن منقدر کہتے ہیں 40 سال ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور محمد مسجد میں نہ ہو سوائے ایک دن کے جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں 40 سال تو حرم میں ہو گئے کہ میں نے اپنی نماز فرض میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد میں نہ ہوں اور اذان ہوئی ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مسجد سے نکلا ہوں اور کوئی میرے ساتھ ہو۔ سب سے پہلے مسجد میں آتا تھا، سب سے آخر میں مسجد میں جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کا عذاب آنے کے بعد ٹل جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے ان 3 آدمیوں کو۔ بھائی آپ ہم سب نیت کر لیں وہ 3 آدمیوں میں سے میں بھی بن جاؤں، سب نیت بھی کر لیں، آج خوب دعا بھی مانگیں گے۔ ایک وہ جو مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، چاہے کسی شکل میں عذاب ہو، چاہے کسی شکل میں عذاب ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ ٹال دیتے ہیں ان لوگوں کی خاطر جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ دوسرے کون لوگ؟ بہت آسان ہے، لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرنا۔ بھائی آج سے ہم نیت کر لیں حسد، کینہ، بغض، انتقام کے جذبے کو مٹائیں گے، نہ لعنت دیں گے، نہ تانا دیں گے، نہ عیب جوئی کریں گے، نہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ آج سے ہم نیت کر دیں سب مسلمانوں کی عزت کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کہتے ہیں یہ میرا عیال ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک مسجد کو آباد کرنا،
دوسری کیا چیز ہو گئی بھائی جی؟ اللہ کے لیے محبت کرنا۔ تیسری چیز بھی بہت آسان ہے، تہجد کے وقت اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نافرمان شخص قوم سے، علاقے سے، گاؤں سے نکال دیا گیا کہ تم نے یہ گندہ گناہ کیا ہے، ہم تم کو اپنے قبیلے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اس کو نکال دیا۔ آگے جا کر وہ بہت پریشان ہوا، اس نے اللہ سے معافی مانگی اور راستے میں انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ آپ جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کا اعلان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بنی اسرائیل کی کافی لوگوں کو لے کے گئے۔ لوگوں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی قوم سے نکالا تھا گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اللہ سے پوچھتے ہیں، کہنے لگے اس نے مجھ سے صلح کر لی، موت سے پہلے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، موت سے پہلے اس نے میری طرف توجہ اختیار کی، میں نے اس کو معاف کیا۔ ذوالکفل ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا، اس نے اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ کوئی گندہ ارادہ کیا۔ جب بالکل عین وقت ہوا تو وہ چچا زاد بہن کہنے لگی اللہ کا خوف پیدا کر، تو اللہ کو کیا جواب دے گا، ایسی گندی حرکت پر تم نے نیت کی ہے۔ اس نے اپنی چچا زاد بہن سے کہا تم جاؤ، اور معافی میں لگ گیا۔ فجر سے پہلے اس کا انتقال ہوا۔ پہلے زمانے میں اس کے گیٹ پہ لکھا تھا ان اللہ قد غفر ذوالکفل، اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے، سعادت مندی ہے، نیک بختی ہے، اعزاز ہے اس شخص کے جس کے نامہ اعمال میں لکھا ہو اے اللہ مجھے معاف کر، اے اللہ مجھے معاف کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں 12,000 دفعہ میں اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں 100 دفعہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ بھائی میں آپ کا کیا ہوگا؟ آج سے ہم نیت کر لیں خوب اللہ سے معافی مانگیں گے۔ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں ہنیئا لکم، طوبیٰ، خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے جن کو اللہ استغفار کی توفیق دے۔ لقمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں بیٹے بہت نصیحتیں ہو گئی، کثرت سے رب اغفر لی کہتے رہنا، میرے آپ کے دل میں یقین آ جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ موت بہت خطرناک چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا ہم آپ کو عیسیٰ نبوت اس وقت مانیں گے جب آپ سام بن نوح کو، جو جن کا انتقال کو 4000 سال گزر چکے ہیں، جب وہ اٹھ کے کہیں گے کہ واقعتاً یہ روح اللہ ہے تو ہم مانیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وضو اور نماز اور وہاں جا کر 3 دفعہ قبر کو اللہ کے نام پر کہا اٹھ، تو تیسری دفعہ قبر پھٹی اور ایک نوجوان شکل کا آدمی اٹھا جس کے بال میں سفیدی تھی، اور پوری قوم دیکھ کے کہنے لگی واقعتاً عیسیٰ ہم نے تم کو مانا لیکن سام بن نوح کے بال موت کے وقت کالے تھے، اس کو پوچھو سفید کیسے ہو گئے۔ سام بن نوح عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ کہنے لگا یا اے روح اللہ، جب تم نے پہلی دفعہ کیا تو میں سویا ہوا تھا، اچانک سے میں اٹھا، جب تم نے دوسری دفعہ کیا تو مجھے اتنا ڈر ہو گیا کہ قیامت ہو گئی ہے، اس قیامت کے خوف کو سوچتے سوچتے میرے بال سفید ہو گئے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 4000 سال گزر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی، اللہ سے مانگتی ہے کہ اللہ کوئی مردہ اٹھے۔ ایک مردہ آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھتا ہے جس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، اور کہنے لگے یہ جماعت مجھ کو 100 سال ہو گئے ہیں ابھی تک موت کی تکلیف مجھ سے دور نہیں ہوئی۔ کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہو گئے ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا من اکی الناس من احزم الناس اولئک الاکیاس، اے اللہ کے نبی دانشمند، فلاسفر، حکیم، دانا، عقل مند، سلجھا ہوا، تجربے کار، دانا کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ آج سے ہم نیت کر لیں، ہر آدمی اپنی وصیت لکھے۔ مشکات کے حدیث کا مفہوم ہے جس نے وصیت لکھی اس کا انتقال ہونے کی صورت میں مات مغفورا لہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے کہ اس نے وصیت نامہ تیار رکھا تھا کہ مجھ سے اللہ کے جو حق ضائع ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو اس نے کتاب میں لکھا ہے، لوگوں کے کوئی حقوق ہیں تو اس کو درج کیا ہوا ہے جی، اس بنیاد پر اس کے گناہ معاف۔
माता वहुआ इब्न सबील, और वो अल्लाह के रास्ते में मरा है, वहुआ हक़्क़ुन, और वो सीधे रास्ते में मरा है। तो भाई आज से हम वसीयत सब लिख के जाएं। इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मरना तो है, अल्लाह ताला का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का जायका चखना है। लेकिन भाई ऐसी मौत हो जैसे साद की मौत थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम यूं जा रहे हैं, ऐसा ना हो फरिश्ते उसकी लाश को लेके जाएं। इह्तज़्ज़ल अर्श, आज अर्श हिल गया। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम, जब उनका जनाजा उठा, मौत से पहले शब जुमे का इंतकाल हुआ, जुमे की सुबह को इंतकाल हुआ, रात भर ही कहते थे ला ला ला। जब होश आया तो बेटे कहने लगे, अब्बू ये क्या कहते हो? कहने लगे, सामने शैतान मुझे कहता है अहमद तुम बच गए। मैं कहता हूँ अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब उनका जनाजा उठाया गया तो आसमान से बारिश बरसी। उलमा लिखते हैं आसमान भी रोने लगा कि अहमद जैसे आदमी पर मौत तारी हो गई। इब्न खल्दून लिखता है कि इतनी मार्केटें और बाज़ारें बंद हो गई कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा हुजूम जो जनाजे में था, 25 लाख आदमी ने इमाम अहमद बिन हम्बल की नमाज जनाजा अदा की। 25 लाख आदमी ने। और कहते हैं इस जनाजे को देखकर कि बारिश हो रही है और परिंदों ने अपने बाजू बिछा दिए कि अहमद का कफन गीला ना हो, ये देख कर कहने लगे ये सच्चा आदमी है। 18,000 लोग मुसलमान हुए जनाजे को देखकर। भाई ये कौन लोग थे? अल्लाह की मोहब्बत में अपनी जान दी। ज़ुन्नून मिस्री, तकदीर पर यकीन था। जब भी कोई पूछता हज़रत क्या हाल है, अल्लाह का बहुत करम है। आज से हम सब नियत कर लें, हमें रोटी मिले ना मिले, हमसे कोई पूछेगा भाई आपका क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बहू से मुखातब हो कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है, शौहर कुछ कमाता है या नहीं? अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, इतनी अच्छी बात कही, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनकी औलाद से मोहम्मद अलैहिस्सलाम पैदा की। तकलीफ़ में है लेकिन कहते हैं इब्राहिम हम बहुत खुश हैं, कभी सब्ज़ी और कभी मछली हम खाते हैं। हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की एहलिया है, 6 माह बाहर रहते थे, लेकिन उनकी बीवी ने वो जुमला कहा, शुक्र कहा, जिससे अल्लाह बहुत खुश हुए। तो भाई आज से हम जितने भी बैठे हैं ना, नियत कर लें अल्लाह की तकदीर पर कभी हम मुकालमा बातचीत नहीं करेंगे। ये क्यों हुआ? नहीं भाई, अल्लाह की तरफ से। जब भी कोई मामला होगा हम क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाह, भाई अल्लाह न करे मौत हो गई, अल्लाह की तरफ से है। ये नहीं कहेंगे दूसरे डॉक्टर की तरफ मैं नहीं जा सका, ईद का दिन था, डॉक्टर ने अच्छे से देखा नहीं, दवा वक्त पे नहीं पी। नहीं भाई, हदीस ये कहती है लियुसीबुनी इल्ला मा कतबतली, जो कुछ हुआ ये मेरी तकदीर के नोश्ते में पहले से लिखा हुआ था। मौत और ज़िंदगी एक अल्लाह के पास है। जैसे आपने असर के बाद सुना, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, मौत का इल्म तो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह के पास है। तो भाइयों आज से हम नियत कर लें कि हम एक कामिल इंसान बनेंगे, नमाजी बनेंगे। जो शख्स नमाज के लिए आता है, घर से निकलता है, वो ऐसा है जैसे एहराम बांध कर बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जब तुम मस्जिद में दाखिल हो 5 सुन्नतों के साथ, चुप चुप मस्जिद में दाखिल हो तो समझ लो तुम अल्लाह के मेहमान हो और अपने होंठों को ताला दे दो। अगर तुमने दुनिया की मस्जिद में बात की तो तुम्हारी पिछली तमाम नेकियां ज़ाया। और भाई हम किसी को कम ना समझें। ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 2 हवारियीन थे। ईसा अलैहिस्सलाम आगे चल रहे थे, उनके लिबास में 2 हवारियीन थे। 1-2 आदमी मेले कुचेले कपड़े पहने हुए, इनको ये अच्छे लगे ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी। उन्होंने ये नियत की हम भी तौबा ताइब होके इन जैसे वली बन जाते हैं। इन 2 आदमियों के साथ हो गए तो अल्लाह की तरफ से वही आई ईसा अलैहिस्सलाम को, और वो जो 2 हवारियीन थे उनके दिल में ये ख्याल आया हम तो नबी के साथ और इतने साफ शफाफ लोग हैं, इतना अच्छा लिबास पहना हुआ है, ये घटिया किस्म के लोग हमारे साथ आ जाएंगे तो क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने वही भेजी है, ईसा इन 2 हवारियीन से कह दो तुम्हारे दिल के गंदे ख्याल की वजह से तमाम नेकियां ज़ाया हो गई। हमारे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी मिंबर पे बैठ के कहते थे अर्श की निगाहों में वो जलील तरीन आदमी है जिसने किसी मुसलमान को हकीर समझा, बोला नहीं, दिल में किसी को अपने से घटिया समझा। तो भाई आज से हम नियत कर लें हर एक की इज़्ज़त करें। इसने 3 चिल्ले लगाए हैं, साल लगाया,
3 دن لگائے، یہ نمازی ہے یا نہیں؟ میں اس کا وکیل نہیں، میں کفیل نہیں، میں نگران نہیں، جی میں لائر نہیں، مجھے اللہ نے اس کا متولی نہیں بنایا، میں تو اپنی فکر کروں اور مجھے دعوت دینی ہے۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، چاہے بیمار ہوں، معذور ہوں، پریشان ہوں، دعوت کا کام ہم پر لازم ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اور آپ کا بھی یہ کام ہے، آنے والی امت کا بھی یہ کام ہے۔ تو آج سے اگر ہم دعوت دینے والے بن جائیں گے تو بہت سی دعائیں آپ علیہ السلام کی مل جائیں گی۔ نَزَّرَ اللَّهُ عِمْرَان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہ اس کو خوش رکھے، آباد رکھے، تر و تازہ رکھے، اس شخص کو، کس کو؟ جو دین کی بات، حدیث کی بات سنے، سمجھے اور آگے پہنچے۔ بھائی اس کے لیے نمازوں کا اہتمام، نمازوں پر، نماز کے بعد اگر ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پہ خصوصی رحمت فرما۔ ہم نے وضو کیا، بسم اللہ علی دین الاسلام، اور ہم نے نیت کی، تو ہمارے تمام اعضاء جس کو ہم نے وضو سے نہیں دھویا، یعنی پورا بازو، جی دل، دماغ، یہ سب دھل جائے گا، پورا جسم صاف ہو جائے گا اگر ہم نے نیت کی اور یہ دعا مانگی۔ میرے آپ کے دل میں یہ سچا اللہ کی ذات پہ یقین آ جائے۔ وضو کے بعد ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے۔ جی ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ وضو کیا ہے؟ ایک شخص بہت پریشان ہے، نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں اتنے پریشان ہو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بہت علیل ہوں، بہت کنگال ہوں، بہت تنگ دست ہوں، بہت قرض ہے، بہت پریشانیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تم باوضو رہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو باوضو رہے گا شیطان اس پہ مسلط نہیں ہوگا۔ وضو مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ وضو من دام علی الوضو مات فہو شہید، جو ہمیشہ باوضو رہے گا شہادت کی موت ملے گی۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ تبلیغ کا کام کا مقصد کیا ہے؟ صفات کا لین دین۔ ہم سب بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے سے صفات کو لیں گے۔ کوئی دعا مانگنے والا ہے، کوئی رونے دھونے والا ہے، کوئی صدقہ دینے والا ہے، کوئی معاف کرنے والا ہے، جی کوئی بہت نرمی سے پیش آنے والا ہے، کوئی بہت عبادت کرنے والا ہے۔ یہ خوبیوں کا لین دین ہے۔ تو دیکھیے ہماری کیا بات چل رہی تھی کہ ہم آج کامل ایمان اپنے اندر لیں اور ان اعمال کو اپنائیں جن اعمال پر نبی علیہ السلام نے وعدے فرمائے۔ وضو بھی ایک بہت قیمتی ہتھیار ہے، ایسا ہے جیسے مومن کا ہتھیار۔ اور بھائی 2 رکعت نماز ادا کی، ہر وضو کے بعد نماز ادا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے تمہارے چپلوں جوتوں کی آواز ہم سن رہے ہیں، وہ کیا عمل ہے؟ اے اللہ کے نبی وہ عمل یہ ہے 2 رکعت نماز۔ اور بھائی میں اپنے اندر عاجزی پیدا کروں، میں اپنے اندر عاجزی پیدا کروں۔ آپ جمعہ کا دن ہے، شب جمعہ میں ہم کیا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں نا۔ سورہ کہف 3 سبق دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ شہزادوں کو دیکھو جنہوں نے اللہ پر اعتماد کر کے اپنی تمام دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو کتنی عزت دی۔ سورج کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تم دائیں بائیں ہو جاؤ، اپنی شعاؤں سے ان کو بچانا، جی اور اتنے سالوں تک اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ اور قیامت کے دن کتنا اعزاز، ان کی برکت سے یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ بنیاد کیا تھی کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کے لیے یہ کام کیا۔ دوسرا واقعہ، دوسرا سبق اصحاب کہف کا ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کو لوگوں نے کہا وقت بہت کم ہے، صرف اتنی بات سمجھیں کہ اصحاب کہف کا ایک واقعہ جس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑنے والے بنیں۔ کوئی چیز ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی تباہی اور بربادی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ اور اللہ کی تقدیر پہ یقین لائیں گے، جو ہوا اچھا ہوا، جیسے ہوا اچھا ہوا، جب ہوا اچھا ہوا، موت پہ بھی میں خوش ہوں، زندگی میں بھی میں خوش ہوں۔ ذوالقرنین یاجوج ماجوج کے لیے انہوں نے تانبے کی دیوار بنائی، تو لوگوں نے کہا واہ بھائی واہ ذوالقرنین، ہم تو سال ہاں سال بناتے رہے، ایسی دیوار ہم نہیں بنا سکے، تم ایک آدمی اور ہم سے تم پیسے بھی نہیں لے رہے،
اور اتنی مضبوط دیوار بنائی کہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کا جملہ، کہنے لگے قال ھذا رحمت من ربی، یہ ذوالقرنین کا کوئی کمال نہیں، اس کے بازو کا کوئی کمال نہیں، یہ محض رب کائنات کا فضل ہے جو اس نے اس کو اتنی دیواریں بنوائی. جی نبی علیہ السلام آ کے کہتے ہیں نبی جی کا مہمان ہے، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک شخص اٹھتا ہے جس کو طلحہ کہتے ہیں، چہرے پر پیشانی پر نورانیت اور ایمانیات ٹپک رہا ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں. جب لے گئے گھر میں بٹھایا، بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ ہے؟ کہنے لگے بیوی نے کہا نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے، بہت کم کچھ رکھا ہے جو بچوں کے لیے. بیوی کو سمجھایا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مہمان ہے، میں بھی نہیں کھاؤں گا، تم بھی نہیں کھاؤ گی، بچوں کو بھی سلا دینا. کہنے لگے ٹھیک ہے. دیکھیے بھوکے بچے ہیں، میاں بیوی بھوکے ہیں، اور یہ تعلیم دی جا رہی کہ ایثار کا جذبہ نہیں، اس کا بھلا بن جائے. اللہ کی شان. انہوں نے ایسے ہی کیا جیسے آپ کے علم میں ہے. پھر کیا ہوا؟ صبح ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے پاس مہمان جا رہا ہے. صبح فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. طلحہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن شریف بنا کے اتار دیا کہ طلحہ نے ایثار کے جذبے کی انتہا کر دی. بھائی میرے آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آیا کہ ہم حجاز کی ایک جگہ ہم کھود رہے ہیں نہر بنانے کے لیے، تو ایک لاش ملی ہے.